عربی زبان زبانوں میں سب سے افضل و اعلی، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اسی زبان میں اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے، اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی۔ انسان کو اس زبان سے محبت بھی کرنی چاہیے، یہ زبان سیکھنی بھی چاہیے، اس زبان میں بات بھی کرنی چاہیے، لیکن عربی زبان کے علاوہ بھی جو باقی زبانیں ہیں وہ بولی جا سکتی ہیں، سیکھی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پہ اہل علم جنہوں نے کتاب و سنت کا پیغام دنیا میں عام کرنا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کفار کی زبانیں بھی سیکھیں، تاکہ ان کی زبان میں ان تک اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جا سکے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں جن سے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرنا یا فارسی زبان میں بات کرنا یا اس زبان کے کچھ الفاظ استعمال کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3070 ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ خندق کے وقت عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بکری کا بچہ ذبح کر رہا ہوں، اور ایک صاع جو کا آٹا ہے، بکری کا ایک بچہ ہے اور ایک صاع کے قریب جو کا آٹا ہے، آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحیا هلا بكم۔ اے اہل خندق، جابر نے تمہارے لیے ضیافت کا اہتمام کیا ہے، آؤ جلدی چلیں۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا سورن، تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی اور زبان کا کوئی لفظ وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی اور زبان بولی جا سکتی ہے، کوئی اور زبان سیکھی جا سکتی ہے۔ سیدہ ام خالد بنت خالد بن سعید کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں نے زرد رنگ کی قمیص پہنی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنہ سنہ۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اچھا۔ تو بعض زبانوں کے الفاظ وہ رواج پا جاتے ہیں اور ان الفاظ کو استعمال کرنا درست ہے، اور اسی سے دلیل لی ہے اہل علم نے کہ کفار کی زبان سیکھنا، غیر مسلموں کی زبان سیکھنا وہ جائز ہے، اور خاص طور پہ جب نیت یہ ہو کہ ہم نے دین کا پیغام پہنچانا ہے تو باعث اجر و ثواب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا حسن بن علی نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فارسی زبان کے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کخ کخ، یعنی تھو تھو، اس کو پھینک دو، تھوک دو۔ اما تعرف ان لا ناکل صدقہ، کیا تم جانتے نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اس کو پھینک دو، اپنے منہ سے نکال دو۔ لیکن کخ کخ کے جو الفاظ ہیں یہ فارسی زبان کے ہیں، تو ان الفاظ کو استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، معنی یہ کہ کسی اور زبان کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، کوئی اور زبان سیکھی جا سکتی ہے اور اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 3645 سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی خاطر یہودیوں کی کتاب کی عبارات کا علم حاصل کروں، اور فرمایا انی واللہ ما اعمن
یہود علی کتابی، میں اللہ کی قسم اپنے خطوط کے سلسلے میں یہودیوں پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے ان کی زبان سیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آدھے مہینے میں آپ کی خاطر اس کتاب یہود کے بارے میں اچھی طرح جان لیا۔ پھر جب میں نے اچھی طرح علم حاصل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف کچھ لکھنا چاہتے تو میں آپ کی طرف سے لکھتا، اور جب وہ کچھ لکھتے تو میں ہی آپ کو پڑھ کر سناتا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ دین کا پیغام پھیلانا، دین کا پیغام پہنچانا، کفار کے لیے ان تک حقیقی اسلام کی سچی تصویر پیش کرنا، اس کے لیے ان کی زبان سیکھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اہل علم پہ ضروری ہے کہ وہ کفار کی زبانیں سیکھیں اور ان زبانوں میں کلام الہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ تفصیل سے ان تک پہنچایا جائے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر کفار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دفعہ توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ اسلام کو سمجھے، وہ اسلام کو سیکھیں اور وہ اہل ایمان کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کو سیکھنے والا، سکھانے والا، آگے پھیلانے والا بنائے، اس دین کا خادم رکھے اور اس خدمت کو قبول فرما کے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کر اپنی جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔